میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا نہایت سیدھا اور شریف لڑکا اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کی وجہ سے اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ ایک رات اپنے گاؤں کی ایک کزن کے ساتھ کال پر بات کر رہا تھا کہ اچانک ہماری کال میں اس کی ایک سہیلی کی کال آ گئی۔ اس کا نام مریم تھا۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ بھی سلام دعا کی اور کچھ دیر گپ شپ ہوتی رہی۔ وہ لڑکی مجھے بات کرنے سے بہت اچھی لگی۔ میں نے اپنی کزن سے اس کا نمبر مانگا اور اس سے بات کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد مسلسل بات کرنے سے مجھے اس میں خاصی دلچسپی ہو گئی۔ کب میں اس سے اپنا دل دے بیٹھا اور اس پر اپنا دل ہار بیٹھا، پتہ ہی نہیں چلا۔ کب وہ میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ بن چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے لگے۔ وہ جو بھی کپڑے پہنتی مجھ سے پوچھ کے میری پسند کے کپڑے پہنتی۔ دو جسم ایک جان بن چکے تھے۔ ہر کام ایک دوسرے سے پوچھ کر کرتے۔ میں کچھ عرصے بعد اس سے شادی کی بات کرنے لگا، لیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ میں اس سے محبت میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ مجھے اس کی نیت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ چاہ کیا رہی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بہت زور زبردستی سے منا لیا۔ بہت لڑائی کے بعد وہ بھی مان گئی۔ ان دنوں میں عید آ گئی اور ہم عید پر گاؤں جاتے تھے۔ جب وہاں گئے تو عید نماز پڑھنے کے بعد ہم سب خاندان والے گپ شپ لگانے بیٹھ گئے۔ سب بزرگ لوگ اپنی محفل لگائے بیٹھے تھے اور ہم کزنز اپنی محفل لگا کر بیٹھے تھے۔ اتنے میں میری کزن کے بھائی نے اپنی بہن کا فون اٹھایا اور اس کی دوست کی تصویر نکال کر گندی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ میری محبت کو کیسی گندی نظر سے دیکھ سکتا تھا؟ یہ بات مجھے بہت بری لگی اور مجھے شدید غصہ آیا۔ میں اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ سب کو میری محبت کے راز کا پتہ چل جاتا۔ اس لیے میں بہت غصے میں نکل گیا اور فوراً اسے کال کی کہ فوراً اپنے گھر کی چھت پر آ جاؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر آ گئی۔ مجھے دور سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کال کی اور اس سے بات کرنے لگا۔ وہ کال پر بات کرتے کرتے مجھے اپنا ہاتھ ہلا کر دور سے اشارہ کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں گاؤں کے ایک انکل نے ہمیں دیکھ لیا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں اعلان کر دیا اور پورے گاؤں میں ایک تماشا سا بن گیا۔ گاؤں میں ایک جرگہ بلایا گیا۔ جرگے میں سب مردوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے فوراً اپنی محبت کا اظہار کر دیا، لیکن جب اس سے پوچھا تو وہ سب کے سامنے مکر گئی کہ یہ کون ہے؟ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں۔ محبت تو دور کی بات ہے، یہ شخص مجھے بدنام کر رہا ہے۔ میں وہی حیران پریشان دیکھتا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، لیکن میں نے اپنی وضاحت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ اب تک مجھ سے جھوٹ بولتی رہی ہے، مجھ سے بہت بڑا دھوکہ کر رہی ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کرنا بہتر سمجھا کیونکہ میرے پاس اس کی محبت کے بہت ثبوت تھے۔ ان تمام اسبات کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس نے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اور مجھ پر محبت کا بہتان لگا کر وہ میری ہی نظروں میں بہت گر چکی تھی۔ گاؤں والوں نے فوری میرے خلاف فیصلہ دیا اور مجھے ہمیشہ کے لیے
اس گاؤں سے دربدر کر دیا۔ ابھی یہ محبت میں رسوائی اور مکر جانے کا دکھ سہا ہی نہیں جا رہا تھا کہ میرے اپنوں نے مجھ پر ایک اور ظلم کا پہاڑ توڑ دیا۔ میرے اپنوں نے، میرے خاندان کے لوگوں نے مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا کہ میں محبت میں ننگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ اس رسوائی نے مجھے بہت اذیت دی۔ کیوں میرے اپنوں نے یہ ظلم کیا؟ میں آج تک اس لڑکی کو بھول نہیں پایا۔ اس دن سے میرا یقین محبت اور اپنوں سے اٹھ گیا۔